اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نون والقلم کے ساتھ آپ کا میزبان سید مبشر عباس مسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جشن ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام موالیان حیدر کرار، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، نون والقلم ایک ایسا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو معاشرے کے اندر جو تاریکیاں ہیں، قرآن سے جو دوریاں ہیں، معارف سے جو دوریاں ہیں، اہل بیت سے جو دوریاں ہیں، اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر، تاکہ یہ تمام جو معارف ہیں، تمام جو قرآن سے دوریاں ہیں، اس تمام ختم کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ قابل فہم بنا دیا جائے۔ ناظرین کرام، نون القلم اس جگنو اور ستارے کی مانند ہے جو دن کی روشنی میں تو موجود ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اجالا چھا جائے، جیسے تاریکی چھا جائے، اس وقت یہ روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب معاشرے کے اندر دوریاں ہو، معارف سے دوری ہو، قرآن سے دوری ہو، اہل بیت سے دوری ہو، تو اس وقت اس نون القلم کے ذریعے آپ تمام کو اس معارف اور قرآن سے آشکار کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، مور ایک عام سا پرندہ ہے، کب تک؟ جیسے ہی وہ اپنے پر کھولتا ہے اس وقت وہ خوبصورت ترین پرندوں میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو عصا ہے، ایک عام سی لاٹھی ہے، روزمرہ کے کام وہ اس سے انجام دیتے ہیں، لیکن خدا کے اذن سے، خدا کے حکم سے وہ کہیں پر پانی نکال رہے ہیں، کہیں پر سمندر کو الگ کر رہے ہیں، کہیں پر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح نون القلم ایک قرآن میں عام سے حروف ہیں، عام سے کلمہ ہیں، عام سے الفاظ ہیں، لیکن جب اس میں ایسی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جس سے ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ان تمام حکمتوں کو آپ پر آشکار کریں۔ اور آج ہم اسی سلسلے میں سب سے پہلے صلح امام حسن کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ صلح امام حسن کیا ہے؟ صلح امام حسن اس وقت پیش آتی ہے جب معاویہ زیادہ خواہی کی وجہ سے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے اس واقعہ ہے، یہ رونما ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں، جو علل ہیں۔ اب ان اسباب اور علل کو آپ کے لیے واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کرتا چلوں، جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر زوار حسین جعفری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید زشان حسنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ موضوع لے کر آئے ہیں صلح امام حسن کے حوالے سے، تو میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے، اسلام جو ہے صلح کو پسند کرتا ہے یا جنگ کو؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا اس مناسبت کے حوالے سے۔ اس کے بعد یہ عرض کروں گا کہ اسلام جو ہے وہ ایک جامع اور کامل دین ہے، وہ ایک پورا نظام ہے۔ اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام صلح کا پیغام دیتا ہے اور صلح کو پسند کرتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام جنگ کی طرف بلاتا ہے اور اسلام میں جنگ ہے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کے اندر جو نظام ہے، اسلام جہاد کی طرف بھی بلاتا ہے اور صلح کی طرف بھی بلاتا ہے۔ یہ دو ستون ہیں، یعنی اسلام کا نظام ان دونوں کے ساتھ کامل ہوتا ہے۔ جب حالات، واقعات اور اس زمان اور مکان کے اندر اسلام جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں پر اسلام کو جنگ کرنی ہے یا صلح کرنی ہے، جہاں پر جنگ کا تقاضا ہوتا ہے وہاں پہ اسلام جیسے جنگ کرو۔ وہ کربلا اپنے خاندان کو لے خود کے اس وہاں پر یہ تقاضا تھا۔ اس میں ہم امام حسن سے پہلے ان کے جد بزرگوار رسول خدا کو لے لیتے ہیں کہ رسول کی زندگی جو ہے تو اس میں تقسیم ہے، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی میں آپ کو صلح ہی نظر آتی ہے، اور مدنی زندگی میں جنگ ہے اور ساتھ صلح بھی، صلح حدیبیہ مدنی زندگی میں جب وہ طاقتور ہے اس میں نظر آتی ہے۔ تو ہمارے پاس بہت بہترین نمونے موجود ہیں۔ یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ خود جو لفظ اسلام ہے یہ سالوما سے ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اب یہ سلامتی کیسے قائم ہونی ہے؟ بعض اوقات سلامتی موقوف ہے مثلا فساد کو ختم کرنے پہ۔ فساد کیسے ختم ہوگا؟ جس نے قتل و غارت کیا خود اس کو قتل کیا جائے، تو یہاں پہ جنگ کرنی ہوگی۔ اور بعض اوقات سلامتی موقوف ہے کہ صلح کرنے پہ، کہ کیونکہ اگر آپ مثلا صلح نہیں کریں گے تو فساد برپا ہوگا۔ اسلام فساد نہیں چاہتا، ابھی فساد کو ختم کرنا ہے، کبھی جنگ کے ذریعے سے اور کبھی صلح۔ قرآن مجید کی طرف ہم جب آتے ہیں تو قرآن میں ہمیں
جنگ کے حق میں بھی بہت زیادہ آیات ملتی موجود ہیں اور صلح کے حق میں بھی ہمیں بہت زیادہ، مثلا والصلح خیر کہ صلح بہترین ہے، اور اگر کافرین جو ہے وہ صلح کی طرف ہے تو آپ صلح کی طرف چلے جائیں. یہ ہر دونوں طرح کی آیات ہمیں فراوان اور بہت زیادہ ملتی ہیں. اور اس چیز کی تشخیص ہمیں ہادیان الہی کی زندگی سے کرنا ہوگی. مثلا جب قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو مجسم اسلام رسول خدا ہے. ابھی رسول کی زندگی کو دیکھیں، وہاں پہ جنگ بھی دکھائی دیتی ہے اور صلح بھی دکھائی دیتی ہے. تو ابھی یہ دونوں جو ہے وہ اسلام ان پہ دونوں کے لیے ہے. مثلا جہاں پہ سلامتی جس طریقے سے قائم ہوگی وہاں وہی رد عمل ہمیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا یہ اب دیکھیں، آپ نے بتایا کہ کس طرح سے اسلام جو ہے موجود ہے، صلح کے حوالے سے بھی آیتیں موجود ہیں، جنگ کے حوالے سے. تو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو یہ جو اسباب ہیں، جو عوامل ہیں، وہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے جو اسباب ہیں وہ صلح کرنے، جو معاویہ جیسے شخص سے وہ صلح کر رہے ہیں، یہ اسباب اور عوامل کیا ہیں آپ سے؟ دیکھیں، ایک تو المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے مکتب تشیع ہے اس میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو صلح امام حسن پہ اشکال کرنے لگے. امام حسن علیہ السلام جو ہے رسول خدا کے وارث حقیقی ہیں، مقام عصمت پہ فائز ہیں. ابھی جو معصوم کا جو بھی فعل ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا. ہم رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی صلح جب ہوتی ہے تو خداوند عالم اس کو فتح مبین کے نام سے یاد کرتا ہے. کسی جنگ کو فتح مبین نہیں کہا گیا. اور اسی طرح رسول کی زندگی میں بہت سے غزوات بھی دکھائی دیتے ہیں. تو جب امام حسن علیہ السلام صلح کرتے ہیں تو بعض سادہ لوگ جیسے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مشکل جو امام کے زمانے میں پیدا ہو گئی تھی وہ لوگوں کا سیاسی شعور نہ ہونا تھا، لوگوں کی سادہ لوہی تھی. اور وہاں سے امیر شام کی جو سیاست تھی وہ 3 چیزوں پہ قائم تھی. سب سے پہلی لالچ، دوسرا دھمکی اور تیسرا تشدد و قتل. اور ماشاءاللہ سے امیر شام کو دوسرا اور تیسرا حربہ آزمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس نے لالچ ہی کے ذریعے سے جو ہے امام کے جو لشکر کے سالار تھے عبید اللہ ابن عباس جیسے نامور آدمی، اس کو لالچ دے کے اپنی سائڈ پہ بلا لیا. پھر امام کے لشکر میں ایسی افواہیں جو ہے پھیلا دی گئی کہ امام کے لشکر کا جو روحیہ تھا، جو نفسیاتی جنبہ تھا، وہ ختم ہو گیا. ابھی امام ایک ایسے سالار ہیں کہ جن کا لشکر نہیں ہے. اور مثلا جو اس وقت حالات پیدا ہو چکے تھے، اس وقت امام کیسے قیام کرتے جب رعیت ساتھ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام جب قیام کرتے ہیں تو امام حکومت پہ اعتراض کرتے ہوئے قیام کرتے ہیں. لیکن جب امام حسن کا زمانہ ہے تو امام جو ہے خود خلیفہ ہیں، تو وہاں پہ مشکل جو ہے امام کی خود رعیت کے ساتھ پیدا ہو چکی ہے. رعیت امام کا ساتھ. یہاں پر مدد چاہتا ہوں، سوال ہے مذاکرات کے حوالے سے. جب امام علیہ السلام معاویہ سے مذاکرات کرتے ہیں، اس میں یہاں پہ مختلف روایت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس میں کہتے ہیں حارث بن نوفل کو امام بھیجتا ہے کہ بھائی تم جا کے معاویہ کے ساتھ مذاکرہ کرو. اب اس میں سوال یہ ہے کہ وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اپنی طرف سے 1-2 جو شرائط ہیں وہ اس کو اضافہ کرتا ہے، جیسے کہ کوفے کی جو تمام خزانہ ہیں وہ امام کے ساتھ مختص رہیں گے، اور جو فارس سے جو سالانہ آمن جو ان کا سالانہ پیسے جو آتے تھے وہ بھی امام کے ساتھ مختص کرتے ہیں. آئے یہ کہاں تک دوسرا ناظرین کو بتائیں، کیونکہ بہت زیادہ سوالات اس حوالے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں رسول خدا کی زندگی کو دیکھیں، جو اموال غنیمت تھے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مساوی تقسیم ہوتے تھے. اور یہ رسول خدا کی زندگی میں نہیں بلکہ خلیفہ اول کے زمانے میں، خلیفہ دوم کے اوائل کے زمانے میں یہی طریقہ رہا. لیکن بعد میں یہ طریقہ مختلف ہو گیا. خلیفہ سوم کے زمانے میں طبقات بندی کی بنا پہ سب کچھ تقسیم ہونے لگا. پھر جب امام علی علیہ السلام آتے ہیں تو پھر وہی رسول کی زندگی کو، رسول کی سیرت کا احیاء کرتے ہیں. تو امام بھی یہاں پہ یہی جو ہے وہ شرط مانگتے ہیں کہ جیسے رسول کی زندگی میں، جیسے میرے والد گرامی کی زندگی میں اسلام پہ عمل ہوتا تھا، سب کو مساوی تقسیم ہوتا تھا، آج بھی ویسے ہی تقسیم ہوگا. کسی قسم کی تفریق قابل قبول نہیں. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کوفہ کا خزانہ تھا یا وہ جو فارس سے آتا تھا وہ صلح میں باقاعدہ لکھ دیا گیا تھا اور اس کو بتا دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام نے سب کچھ معاویہ کے حوالے نہیں کر دیا. یہاں پہ ہمیں جو ہے تھوڑا یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں صلح ہوتی کیا ہے. صلح کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو میں نے تسلیم کر لیا اور بس. صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں ترک کے حرب پر، یعنی اس کے بعد جنگ نہیں ہوگی ہماری ایک مدت تک. اور معاویہ کے ساتھ بھی یہی صلح تھی کہ جب تک معاویہ زندہ ہے جنگ نہیں ہوگی. اس کی یہ شرائط ہیں کہ اس 4-5 شرائط جو لکھ دی گئی تھیں اس میں یہ بھی تھا کہ جو کوفہ کا بیت المال میں خزانہ موجود ہے وہ امام حسن کا ہوگا جو اپنے شیعوں پر خرچ کریں گے، اور سالانہ جو ہے معاویہ ان کو
دے گا ایک خاص مقدار میں جس سے وہ اپنے شیعوں کا خیال رکھیں گے. کہہ سکتے ہیں کہ امام نے مذاکرات کے لیے عثمان وہ حارث بن نوفل کو بھیجا تھا کیونکہ اس کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں صلح کی بات ہے اس میں یہ کہ معاویہ کی طرف سے ایک سفید کاغذ، آج کے دور میں ہم کاغذ کہہ لیں، کہ آیا تھا جس پہ اس نے مہر بھی لگا دی تھی، ابتدا اس کی طرف سے امام نے اس کو قبول کیا. یہاں پہ ایک نقطہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب امیر شام جو ہے سفید کاغذ بیچتا ہے تو علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں امیر شام کو اتنا یقین ہے کہ امام جو کچھ بھی لکھیں گے وہ حق ہوگا. اور یہاں کہا جاتا ہے الفضل ما یشہد بہ الاعداء، کہ فضیلت تو وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے. کیا بات ہے. ابھی شکوں کی آپ نے بات کی تو اس میں ایک شک یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ معاویہ کے پاس رہے گی، اس کی وضاحت ذرا کر دیجیے. اس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ پہلی شک یقیناً یہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ معاویہ کو مل جائے گی، اس لیے کہ معاویہ حکومت کا خواہاں تھا، وہ چاہتا تھا کہ حکومت اس کو مل جائے، لیکن امام نے کبھی بھی خلافت اس کے حوالے نہیں کی، اور نہ ہی اس نے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا کہ امام اس کی بیعت کر لیں. یا شیعوں میں سے تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی شیعہ نے عالم اسلام میں کبھی بھی معاویہ کی بیعت نہیں کی. صرف یہ ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ بھی شرائط کے ساتھ. پہلی یہ شرط تھی کہ کتاب خدا کے مطابق عمل کرے گا، دوسری شرط یہ تھی کہ سنت رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری یہ کہ خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق عمل کرے گا. لیکن جو اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اور بعد میں قیام امام حسین السلام کے لیے یہ پیش خیمہ ثابت. اس میں امام ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب یہ پہلی شرط یہ رکھی گئی کتاب و سنت پہ عمل کریں گے، یعنی اگر لوگوں میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی شعور ہو تو وہ یہ سمجھ لیں کہ امام کیوں کہہ رہے کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا نہیں، کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہا، یعنی کرنا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، ابھی بھی وہ اس چیز پہ نہیں ہے. تو امام لوگوں کو بھی تذکر دے رہے ہیں کہ دیکھو میں جو شروط باندھ رہا ہوں ان میں سب سے پہلے کتاب و سنت کو مقدم رکھا گیا ہے. اور یہ جو خلافت ہے یہ اسلام کی خلافت ہے، کوئی ملوکیت یا بنی امیہ کی خلافت تو نہیں ہے کہ جس کو جیسے چاہیں آپ اس کو لے کے چل. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سازش ہو سکتی ہے کس کی طرف سے؟ معاویہ کی طرف سے، کہ امام حسن علیہ السلام کو، کہ دیکھیں امام حسن کیا لکھتے ہیں اس سفید کاغذ پہ، آیا ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ جس سے خود ان کو اور ان کے خاندان کو ذاتی فائدہ ہو، یا ایسی چیزیں لکھتے ہیں کہ جس سے عالم اسلام کو، مسلمین کو فائدہ ہو؟ تو یقیناً امام جو ہے پہلی شرط ہی ایسے لگاتے ہیں کہ جس میں کتاب خدا، سنت رسول خدا اور سنت خلفائے راشدین کی بات ہوتی ہے کہ جو اسلام کے نفع میں ہوتی ہے اور اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے. بہت خوبصورت نظر. ایک شرط جس میں ایک اور یہ بیان کیا جاتا ہے بہت مہم ہے اور عام لوگ اس کے بارے میں سوچتے بہت زیادہ ہیں، کیا کہا کہ جو لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ امن و امان میں رہیں گے. اس سے مراد کیا؟ یعنی اب اس سے مراد یہ ہم لے سکتے ہیں کہ آیت امام کے دور میں یہ لوگ امن و امان میں نہیں تھے، کیا مطلب؟ اس سے مراد یہ تھی کہ امام نے یہ شرط رکھی تھی کہ امام کے جو چاہنے والے تھے، چونکہ امام علی اور معاویہ کے درمیان 18 مہینے جنگ ہو چکی تھی، جنگ صفین، اور اس کے بعد امام حسن اور اس کے درمیان بھی جنگ ہوئی تھی. تو معاویہ کو جب حکومت مل رہی ہے، تو جب اس کے پاس غلبہ ہوگا، طاقت ہوگی، تو وہ لوگوں پہ ظلم نہ کرے. وہ شیعہ کہ جن کے ساتھ اس کا کینہ تھا، کہ وہ اس کے ظلم کا نشانہ نہ بنے، بلکہ شیعہ اگر یمن کا ہو، حجاز کا ہو، عراق کا ہو، شام کا ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، وہ امن و امان میں ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے میرے ساتھ جنگ کی تھی، فلاں کے ساتھ مل کے، فلاں کے ساتھ مل کے، لہٰذا میں آپ کو تنگ کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی جان مال جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے اور ناموس. یہ وہی جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ مثلا 3 عناصر تھے اس کی سیاست کے: لالچ، دھمکی، تشدد اور قتل. اور امام اس چیز کو جانتے تھے کہ اس کی سیاست میں تشدد بھی ہے، قتل بھی ہے اور دھمکی بھی ہے. تو لہٰذا امام نے یہ اس وجہ سے بھی لکھا. اور دوسرا یہ کہ امام کے جو ماننے والے تھے وہ امنیت میں نہیں تھے، یعنی خود امیر شام کے زمانے میں کافی محبان اہل بیت کو اذیت دی گئی، ان کو شہید کیا. میں ان کی تائید میں ایک بات کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال تھا، حتیٰ کوفہ میں یہ باتیں ہونے شروع ہو گئی تھیں کہ معاویہ اگرچہ اچھا آدمی نہیں ہے، جنگ کر رہا ہے امام معصوم کے ساتھ اور خلیفہ برحق کے ساتھ، لیکن ایک اچھا حاکم ہے، لوگوں کو رفاہ دے سکتا ہے، شام کے لوگ اس سے خوش ہیں، عدل و انصاف اس نے گویا قائم کر دیا ہے، لوگوں کو اپنے حقوق مل رہے ہیں.
جو ان کی مطالبات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ بھی پورے ہو جائیں گے، لیکن تاریخ نے یہ بتایا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے جانبدارانہ رویہ اختیار کیا. تو اس رویے کو شروع سے ہی امام نے یہ شرط رکھ کے بتلا دیا تھا کہ اس سے مومنین کا نقصان نہیں ہونا. یہ وہی چیز ہے جو آج کل ہم بعض عرب کنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے حکومتوں سے اس بنا پہ خوش ہیں کہ ہمیں سہولتیں ملی ہوئی ہیں. ابھی ان کی عملی زندگی جیسی بھی ہے وہ اس سے ان کو کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے عملی زندگی میں وہ یمن کے جو ہے مظلومین پہ وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر ڈالیں، ہزاروں میزائل فائر کر ڈالیں، اس سے ان کو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو ایک انفرادی سکون ہے دنیا میں جو سکون ہے وہ مل رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے اس زمانے سے موجود ہے کہ لوگوں کی مذہب کے متعلق، اسلام کے متعلق تفکر ایسا ہے کہ بس اگر اپنی انفرادی زندگی ٹھیک ہے تو ہمیں اجتماعی زندگی کی کیا ضرورت ہے. جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس منا، کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کو مسلمانوں کے احوال کے کوئی اہتمام کرنے کی وہ ضرورت پیش نہ ہے تو وہ ہمیں ہی سے نہیں ہے. تو یہ اصل اسلام امام اس کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ اصل اسلام کے وارث یہی تھے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، تو میں اس سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے پہلا سوال کیا کہ اسلام کے حوالے سے کہ اسلام جو ہے وہ صلح پسند ہے یا جنگ کو پسند کرتا ہے، تو اس طرح امام طبیعتاً کیا تھے؟ وہ بھی جنگ، کیونکہ بہت سے جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، تو ان کی طبیعتاً وہ اصلاح پسند تھے یا صلح کو پسند کرتے تھے یا جنگ؟ دیکھیں جو حجت الہی ہے اس نے اپنے وظیفے پہ عمل کرنا ہے. وظیفہ اگر صلح کا تقاضا کرتا ہے تو صلح کریں گے، جنگ کا تقاضا کرتا ہے تو جنگ کریں گے. جنگ جمل میں کیا ہوتا ہے کہ جب مثلا امام بھی شریک ہے، امام علیہ السلام بھی موجود ہے، محمد بن حنفیہ بھی شریک ہے، امام کے وہ بھی بیٹے ہیں، تو محمد بن حنفیہ کو امام جو ہے قیادت دے کے بھیجتے ہیں کہ بھائی فلاں آپ شخص پہ حملہ کرو، وہ جو جمل پہ جو ہے وہ سوار ہے. محمد بن حنفیہ جاتے ہیں لیکن جا کے رک جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں رک جاتے ہیں. تو پھر امام علیہ السلام جو ہے امام حسن علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور امام حسن جاتے ہی مارکے کو سر کر لیتے ہیں. تو محمد بن حنفیہ کی طرف جب امام حسن علیہ السلام آتے ہیں تو چونکہ دونوں امام کے بیٹے ہیں تو یہاں پہ امام نے خوبصورت جملہ کا محمد بن حنفیہ کو بھی تسلی دی، ان کا بھی دل رکھا کیونکہ وہ بھی آل علی ہیں. کہا کہ محمد بن حنفیہ پریشان نہیں ہونا، تم میرے بیٹے ہو اور حسن رسول خدا کا بیٹا ہے. اور یہاں پہ خود امام علی کا کمال دیکھیں کہ بلندی کو رسول کی طرف نسبت دے رہے ہیں. صحیح بالکل. یہاں پر میں سید کی تائید میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے حجت خدا جو ہے وہ کرتے وہی ہے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، صلح پسندانہ ہے، جنگ پسند، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ امام جو ہے وہ تقاضا تھا اس دور کا. یہی وجہ کہ تب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ جنگ کی، حتیٰ آخری ایام میں شہادت سے ایک جمعہ قبل جو ہے امام نے خطبہ دیا، لوگوں کو تیار کیا کہ کہاں ہے عمار، کہاں ہے ابن طیحان، کہاں ہیں شہادتین آئے اور جنگ کے لیے نکلے. امام بھی نکلے تھے جنگ کے لیے. صرف 2 منٹ ہے ہمارے پاس، صرف 2 منٹ میں آخری سوال کرنا چاہوں کیونکہ میں نے یہ سوال کیا تو یہ اس سوال سے اس کا ربط تھا کہ جس طرح امام علیہ السلام نے کہا کہ صلح پسند تھے اور صلح کیا، امام حسین اور امام حسن میں جو طبیعتاً کس بات کے اختلاف ہے؟ کیونکہ وہ کربلا میں پورے خاندان کو لے کے جاتے ہیں، یہ صلح کر رہے ہیں، اور بہت سے واقعات ہیں کہ جب معاویہ کچھ ایسے حرکتیں کرتا ہے کہ امام حسین جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں لیکن امام حسن کو روکتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ 2 منٹ کے اندر یہ بس 2 منٹ میں یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر امام حسن کی جگہ پہ امام حسین ہوتے تو امام حسین بھی وہی اقدام اٹھاتے جو امام حسن نے کیا. ابھی حال ہی میں رہبر موسم کی ایک کتاب آئی ہے کہ 250 سالہ انسان، یعنی 250 سالہ سے مراد کیا ہے؟ یہی ہمارے ائمہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے 250 سال یہاں ظاہری زندگی کی ہے. تو رہبر نے یہی بات کا اس بات کیا کہ یہ 250 سال آپ کو مختلف زمانوں میں مختلف شخصیات دکھائی دیں گی، لیکن ان کے مواقف زمانے کے مطابق چینج ہوتے رہتے ہیں. اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ چونکہ عصمت کے مقام پہ فائز ہیں، عصمت کے مقام پہ فائز ہونے کی وجہ سے ان کی حقیقت میں فرق نہیں ہے. کیا بات؟ رسول گرامی اسلام نے فرما دیا تھا کہ حسن حسین امام ہیں، دونوں قیام کریں یا قیام نہ کریں دونوں صورت میں. تو اس حوالے سے فرق نہیں ہے، بس صرف حالات کے تقاضے اور اس دور میں کیا کرنا ہے یہ فرق کرتا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سے کبھی بھی معاویہ نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف سے یزید جیسا فاسق اور فاجر شخص امام سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا.
اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کوفہ کے لوگ جو ہے تیار نہیں تھے امام کے ساتھ دینے کے لیے، ان میں سستی تھی، لوگوں کا ضعیف ہو چکے تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، خطوط پہ خطوط لکھے جا رہے تھے، اتمام حجت ہو چکا تھا دونوں طرف سے، اور امام حسن علیہ السلام مسند خلافت پہ تھے، اگر جنگ کرتے نتیجتاً شہید ہو جاتے اور مرکز خلافت کمزور ہو جاتا، جبکہ امام حسین علیہ السلام ایک معترض تھے اس پر جو ظلم اور جور کر رہا تھا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر کوئی سبب بھی نہ ہو تو اس سبب سے بھی امام حسین علیہ السلام پہ حجت تمام ہو چکی تھی، اور 20 سال معاویہ کی حکومت میں لوگ دیکھ چکے تھے کہ کس حد تک ظلم و جور پھیل چکا۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام پورے جو ڈسکشن ہے وہ پسند کیا ہوگا۔ اس کا جو دیکھیے کس طرح سے آخری سوال میں ہی پورا خلاصہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ امام حسن ہو یا امام حسین، جو بھی ایک دوسرے کی جگہ پہ ہوتی، جس طرح سے وہ عمل کرتے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتی۔ تو ناظرین کرام، اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، بلکہ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اپنے مشورے ہمیں دیتے رہیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس اور ویب سائٹ پہ جو ایڈریس ہے اسکرین میں موجود ہے، انشاءاللہ آپ کے مشوروں کے ہم انشاءاللہ انتظار میں ہیں۔ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔